نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی، یعنی یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے، اس لیے اس صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق بہت نمایاں ہے۔ سورہ بقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کے زمانے میں جو شخص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب گھروں کو قبرستان بنانے والا کیا سین ہے؟ یہ ہے کہ یعنی جو لوگ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، تو وہ بالکل گھر اس طرح ہیں جیسے قبرستان ہوں۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر اور تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، لہٰذا گھروں میں زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ شیطان ہیں، کوئی بھی اندر گھروں میں انٹر نہیں ہو سکتا ان گھروں میں جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یا پھر سنی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، چھوڑنے میں حسرت ہے، یعنی افسوس کرے گا وہ بندہ قیامت کے دن جو بندہ نہیں پڑھتا، جس نے پڑھی نہیں ہوگی سورہ بقرہ، چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اہل باطل میں یہ تینوں لوگ آ جائیں گے، جادو کرنے والے، نجومی لوگ اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی یہ سارے اہل باطل ہیں۔ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے یا جس کے گھر میں پڑھی جاتی ہے اس پر اس کا بس نہیں چلتا، چاہے کوئی آپ پہ جادو کرنا چاہے نہیں کر سکتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے، اور ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 7۔ جو سب سے زیادہ طویل ترین ہے وہ یعنی 7 طویل صورتیں، ان میں سے سب سے زیادہ طویل جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے۔ ان صورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اور یہ ساری یعنی یہ حدیث نمبر ہے، حدیث کی کتاب ہے اور یہ حدیث کا نمبر ہے، یہاں پہ یہ صحیح مسلم میں ہے اور یہ 804 نمبر پر ہے، یہ جامعہ ترمذی کی بک ہے اور اس میں اس 2878 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور سورہ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، جنہیں ہم عمر فاروق کے نام سے جانتے ہیں، جیسے جلیل القدر صحابی کو اس صورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت تقریباً 12 سال میں سیکھی، حالانکہ ان کی زبان بھی عربی تھی، ان کو سیکھنے میں صرف ایک صورت کو سیکھنے میں 12 سال لگ گئے، جبکہ ان کے اپنے جو صاحبزادے تھے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس صورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا ہوا تعارف اور خصوصیات کمپلیٹ۔